السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 91 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا سلسلہ سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو پچھلی آیت کا ایک ریکیپ۔ اس میں کہا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ خمر اور میسر اور انصاب اور ازلام ناپاک ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، لہٰذا تم اس ہر شیطانی عمل سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خمر اور میسر، انصاب اور ازلام یہ کیا ہیں۔ عام طور پر ریلیجیس ٹرانسلیشن میں خمر کا مطلب شراب کیا جاتا ہے، وائن، وسکی، اور جو میسر ہے اس کا مطلب جوا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو صرف یہی نہیں، یہ تو اگر اس طرح سے ٹرانسلیشن کی جائے تو اس کا مطلب بس یہی بنتا ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن نے تو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو نہ جانے کس کس شکل میں یہ خمر اور میسر آگے آئیں گی۔ تو اس لیے الفاظ وہی ہونے چاہیے جو قرآن نے جامع طور پر استعمال کیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب آپ خمر کہیں گے تو اس کے اندر شراب بھی آ جاتی ہے، لیکن اور بھی خمر کی قسمیں جو اس وقت ہیں یا آگے چل کر پیدا ہوں گی یا بنے گی وہ بھی آئیں گی، کیونکہ اس قدر جامع لفظ ہم نہیں اس کا انتخاب کر سکتے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس طرح میسر، تو اس کا مطلب صرف جوا کریں تو وہ تو جوا ہو جائے گا، وہ نہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آسانی کے ساتھ رقم بنانے کی کوئی بھی ترکیب، کوئی بھی اسکیم، وہ سب شامل ہو جاتی ہیں۔ تو خمر کا مطلب ہوتا ہے انسانی عقل و فکر کو معوف کر دینے والی غیر طبی نشہ آور چیز، یہ ہوتے ہیں خمر کے معنی۔ تو کیونکہ اگر غیر طبی کا لفظ نکال دیں تو پھر اس میں تو طب کے اندر جیسے سرجری میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اسی طرح وہ جو انفیکشنز کی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، جو الرجی کی دوائیاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام کی، ایون کھانسی کی، ان کے اندر بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے ضرورت کے لیے، انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے، تو وہ بھی پھر حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم نے ان کے لیے مطلق حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ بالکل ہی حرام ہے، نہیں، یہ حرام ہے، لیکن جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس کا بقدر ضرورت استعمال، جیسا کہ میڈیسن کے اندر ہے، وہ جائز ہے، تو وہ منع نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ بلا ضرورت استعمال کیا جائے۔ اسی طرح انصاب کا ہم نے بتایا تھا کہ غیر اللہ کے نام پر نصب پتھروں پر جانوروں کو ذبح کرنے کی قربان گاہیں، جہاں پر وہ اپنے دیوی دیوتاؤں یا اپنے بتوں کے نام کے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر اسی کی وہ تشبیہ میں اسی کی کاپی کرتے ہوئے یہ پھر قربانی کا تصور ہمارے اسلام میں بھی آ گیا۔ حالانکہ قرآن نے اس طرح سے جانوروں کو قربان کرنے کی، جیسے ہم قربانی پر جو عید قربان ہے، قرآن میں حکم نہیں ہے جانوروں کی قربانی کرنے کا، لیکن چونکہ مذہب کی روح سے وہ رائج ہو چکا ہے، وہ تو حج کے موقع کے اوپر کہا گیا کہ وہ جہاں پر حج کا اجتماع ہے تو ان کے کھانے کے لیے جانوروں کو بھیجو، تاکہ وہاں پر جو کھانے کی قلت نہ ہو، لوگوں کو کھانے کے لیے جو اشیاء خورد و نوشت ہیں وہ میسر ہوں، تو اس کا ایک قدرتی انتظام ہو جائے۔ تو یہ چیز اور ہے،
ہدیتاً دینا، تحفتاً دینا، تو انہوں نے ہدیہ کو جانور، قربانی کا جانور اس کا ترجمہ کر دیا. تو ایسا نہیں ہے. ہدیہ کا مطلب ہدیہ یعنی تحفہ. تو اسی طرح ازلام، وہ جو قرہ یا فال نکالنے کے جو تیر ہوتے ہیں جو اپنے نشانے پہ لگاتے ہیں، تو اگر وہ نشانے پر لگ گیا تو وہ کہتے ہیں یہ خوش قسمت ہے، اگر نشانے پر نہیں لگا تو وہ کہتے ہیں یہ بد قسمت ہے، یا اس کے نام کا تو قرہ نہیں نکلا، اس کے نام کا انعام نہیں نکلا. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہیں یہ شیطان کے کام ہیں. شیطان کے کام سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان سے مراد ہوتا ہے انسان کے خود غرض جذبات، انسان کے مفاد پرست جذبات جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں. قرآن ان کو شیطان بولتا ہے، لیکن مذہب کے اندر شیطان جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ایک منفی قوت کے طور پر سامنے لایا گیا. اللہ بھی ایک ہے، شیطان بھی ایک ہے. اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، شیطان بھی ہر جگہ موجود ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ایران سے آیا، پرشیا سے. اہرمن اور یزداں، ان کے ہاں دو قوتیں تھیں، ایک حق کی قوت اور ایک باطل کی قوت. تو وہ ان کے ہاں سے یہ تصور آیا. قرآن کے بالکل خلاف ہے. شیطان ہر انسان کا مفاد پرست خود غرض جذبہ کہ وہ اپنے مفاد کو پانے کے لیے جب بھڑکتا ہے، سرکشی کرتا ہے اور بھڑکتا ہے اور اپنا مفاد جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، تو وہ شیطان ہوتا ہے. وہ جذبہ جس کے تحت اس نے یہ کام کیا ہوتا ہے وہ شیطانی کام ہوتا ہے، شیطانی عمل ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے شیطان یا شیطانی عمل ہوتا کیا ہے؟ تو اب یہ وضاحت کے بعد اب ہم آج کا ہمارا جو لیکچر اس کے اوپر آتے ہیں. سورہ المائدہ آیت نمبر 91. اب جتنی بھی یہ آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ آگے پھر انہی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اگر یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، شیطان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ کانسیپٹ ہیں، یہ جو قرآن کے اندر اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی مسکنسیپشن ہو جائے تو پھر اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 91. الفاظ ہیں: انما یرید الشیطان، بلا شبہ شیطان چاہتا ہے. اب ہم نے آپ کو بتایا نا کہ شیطان کیا ہے، جو چاہتا ہے. وہ ہوتا کون ہے جو چاہتا ہے؟ قرآن اس کو شیطان بول رہا ہے. تو شیطان کون ہوتا ہے؟ خود غرض مفاد پرست انسانی جذبہ جو چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ان یوقع بینکم، کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے. تمہارے درمیان ڈال دے. کیا چیز ڈال دے؟ آگے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے العداوۃ والبغضاء. عداوت اور بغض، یہاں پر دو چیزیں بتا رہے ہیں، عداوت اور بغض ڈال دے. یہ کن چیزوں کی وجہ سے عداوت اور بغض پیدا ہوتی ہے انسانوں کے درمیان؟ شیطان یعنی انسانی مفاد پرست جذبہ انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈالتا ہے. کن چیزوں سے؟ وہ کون سے ٹولز ہیں؟ آگے بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ فی الخمر والمیسر، خمر اور میسر میں مبتلا کر کے. تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے جڑ گیا نا، اور بتا دیا کہ خمر اور میسر کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے. شیطان خمر اور میسر میں مبتلا کر کے انسانوں کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو عداوت اور بغض ہے یہ کس سے انسانوں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں؟ خمر اور میسر میں جب انسان مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خمر، اس سے تو عقلی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. خمر میں انسانی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. یہ جو خمر کی کیفیت ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ انسانی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. انسان صحیح طور پر چیزوں کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق کام کرنے میں اس کے لیے پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، کر نہیں سکتا وہ.
جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو بعض میڈیسنز ہوتی ہیں جس کے اندر ٹرنکولائزر یوز ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوشن میں کہ آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، آپ نے کوئی حساس قسم کی مشینری اگر آپ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنی، اس لیے کہ دماغ مختل ہوتا ہے، اس کے اوپر نشے کا ایک پردہ چڑھ جاتا ہے وہ دوائی استعمال کرنے سے، تو اس لیے روکا جاتا ہے کہ کوئی سینسٹیو کام جو ہے وہ نہیں کرنا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ظاہر ہے وہ عقل صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی، تو انسان کی جو ججمنٹ ہے وہ متاثر ہوتی ہے کہ میں نے گاڑی اوورٹیک کرنی ہے، یہاں سے نکالنا ہے، نکال سکتا ہوں، اوورٹیک کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس سے کیونکہ عقل جو ہے وہ صحیح طرح سے، برین جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، اس میڈیسن کی وجہ سے، اس الکوہل کی وجہ سے جو اس نے استعمال کیا ہے، تو اس لیے پھر منع کرتے ہیں۔ نشے کی حالت میں جب انسان ہو تو پھر ڈرائیونگ جو ہے وہ ممنوع ہوتی ہے۔ جن ممالک کے اندر ڈرائیونگ جو ہے لوگ کرتے ہیں وہاں پر شراب کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں پر یہ قانون ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نشہ کی حالت میں نہ ہو، اگر ہوں تو وہ اس کو فائن کرتے ہیں یا پنشمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، خمر میں یہ ہوتا ہے، یہ چیزوں اس کو آپ قرآن جو ہے یہ اس کو انسانی جو زندگی ہے اس کے ساتھ آپ جوڑ کر سمجھیں گے تو پھر قرآن کی سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ان کے کانسیپٹ کیا ہیں۔ تو اس طرح جب انسان عقلی طور پر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی کیفیت میں نہ ہو، حالت میں نہ ہو، اور اسی طرح جو میسر ہے یہ کیا ہے کہ دولت بنانے کے چکر میں ہو، وہ خواہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے ہو، خواہ کسی کا حق مار کے ہو، خواہ کسی کی عزت پامال کر کے ہو، کسی بھی طرح سے دولت کو حاصل نہیں کرنا بلکہ دولت بنانا، میک دا منی، وہ کوئی بھی طریقہ ہو، جائز سے ناجائز، ناجائز سے ناجائز طریقہ ہو، تو اس میں پھر معاشرے کے اندر عداوت پیدا ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کسی کا حق ماریں گے تو جس کا حق ماریں گے اس کے اندر ایک بغض اور عداوت پیدا ہوگی حق مارنے والے کے خلاف۔ آپ کسی سے رشوت لیں گے، وہ دے تو دے گا لیکن وہ آپ کو بہت برا جانے گا کہ میرا حق بنتا تھا کہ یہ کام میرا وہ کرتا، لیکن اس نے مجھ سے رشوت لی اور پھر میرا کام کیا، تو اس سے اس کے اندر ایک بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح معاشرے کے اندر اگر افراد اس طرح سے ہوں کہ وہ خمر اور میسر کی چیزوں میں مبتلا ہو جائیں تو افراد کے اندر پھر محبت پیدا نہیں ہو سکتی، دشمنی، بغض، عداوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے ان کو منع کر رہا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کو سامنے رکھنا، یہ ہے اللہ کا ذکر، کہ آپ جو بھی کام کریں تو آپ اللہ کے قوانین کا ذکر کریں، یعنی اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کے وہ کام کریں کہ اس کام سے ریلیٹڈ اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ تو یہ جو شیطان جو ہے یہ خمر اور میسر میں مبتلا کر کے ایک تو انسانوں کے اندر عداوت اور بغض پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے کہ انسان جو بھی کام کریں اس میں اللہ کے قوانین کا کوئی خیال نہ کریں، بس اپنے فائدے کو سوچیں اور اس کے مطابق وہ کام کریں، وہ دوسروں کے لیے خواہ کتنا ہی نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ بعد میں پھر وہی کام جس میں وہ فائدہ اپنا سمجھ رہا تھا، وہی کام پھر اس کے نقصان کے لیے بھی باعث کا بن جاتے ہیں، کہ اس کے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو شروع میں تو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے ایک آدمی ہے وہ رشوت لیتا ہے، شروع میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ پیسے جو ہیں وہ بھی اس سے نکل جاتے ہیں اور مزید مشکلات میں بھی پھنس جاتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص کوئی نشہ آور چیز لیتا ہے تو شروع میں تو ٹھیک ہے، وہ وقتی طور پر وہ سمجھتا ہے کہ میں غم غلط کر رہا ہوں یا میں نے غم غلط کر لیا ہے، میں اپنے غموں کی دنیا سے نکل آیا ہوں، لیکن وہ جب نشہ اترتا ہے، جب اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، جسم ٹوٹتا ہے، جب اس کا وہ نشے کی وجہ سے
اس کے کئی کام غلط ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت نقصان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسانوں کو روکتا ہے۔ یہ اس کے معنی ہیں، شیطان کا روکنا اللہ کے ذکر سے، یہ اس کی میننگ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو تسبیح پڑھنے سے، اللہ اللہ بولنے سے روک دیتا ہے، یہ معنی نہیں ہے اس کے۔ اللہ کے قوانین سے روک دیتا ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر کام ہی نہ کریں، بس اپنی نفس کے مطابق، اپنی نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے جائیں، وہ خواہ اس کے لیے، معاشرے کے لیے کتنے ہی تباہ کن کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس کے معنی۔ اور اگلی چیز بتا رہا ہے، کہتا ہے وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور صلاۃ سے بھی روک دے۔ یہ صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ فرائض منصبی۔ اگر کوئی شخص گھر کا سربراہ ہے تو اس کے بھی فرائض منصبی ہیں کہ وہ اپنے گھریلو اخراجات کو پورا کرے، اپنے گھر کو جوڑ کے رکھے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلائے، بچوں کی جو تعلیم ہے ان کے اخراجات برداشت کرے، ان کی فیس وغیرہ دے، ان کو اچھی ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ تو یہ اس کے فرائض منصبی میں سے ہے نا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ تو یہ فرائض منصبی ہیں اس کے۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو شیطانی کام ہے یہ اس سے انسان کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی محکمے میں وہ اپوائنٹ ہے تو اس کے جو فرائض منصبی ہیں اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ جو کام ہے وہ محنت سے، دیانتداری سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا ہی مال کمانے میں، رشوت لینے میں یا اس طرح کی چیزوں میں وہ پڑا رہتا ہے۔ تو اس سے وہ جو صحیح راستہ ہے اس سے پھر دور ہو جاتا ہے، جو اپنے فرائض منصبی ہیں ان سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے جس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ، فرائض منصبی۔ صلاۃ کیا ہوتے ہیں؟ فرائض منصبی، جن کو اللہ کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے سر انجام دینا۔ قرآن ان کو صلاۃ بولتا ہے۔ تو اگر جتنے بھی فرائض منصبی ہیں آپ اللہ کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے سر انجام دیں گے اپنے فرائض منصبی کو، تو یہ صلاۃ بن جائیں گے۔ اگر ان قوانین کو سامنے رکھ کر کام نہیں کریں گے، اپنے فرائض منصبی کو ادا نہیں کریں گے، تو پھر یہ صلاۃ نہیں ہوگی، پھر آپ کی مفاد پرستی کے کام ہیں جو معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگلی چیز کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اب بھی باز آتے ہو؟ یعنی یہ کچھ سمجھانے کے بعد کتنی چیزیں اس آیت کے اندر سمجھائی گئی ہیں کہ یہ جو شیطان ہے وہ انسانوں کے درمیان خمر اور میسر کے ذریعے سے وہ انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈالتا ہے، اللہ کے ذکر یعنی اس کے قوانین کے مطابق کام کرنے سے روکتا ہے، فرائض منصبی جو اللہ کے قوانین کے مطابق سر انجام دینے چاہیے ان سے روکتا ہے۔ کہتا ہے اتنے نقصانات ہم تمہیں گنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو کیا اب بھی تم باز آتے ہو یہ جو شیطانی کام ہے ان سے؟ کون سے؟ جو مین یہاں پر بتایا جا رہا ہے، خمر اور میسر، کیا اب بھی تم ان سے باز آتے ہو؟ اب سمجھ آئی کہ یہ جو خمر کا ترجمہ صرف شراب اور میسر کا ترجمہ صرف جوا کیا جاتا ہے، یہ اس کے پورے معنی نہیں ہیں۔ قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں یہ کانسیپٹ ہیں، ان کے کانسیپٹ کو سمجھیں تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ جو ہیں بہت ساری برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ثواب کی خاطر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔